اب مقامی طور پہ نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر ذلت کا سفر جو ہے وہ الحمدللہ پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دنیا بھر میں اپنی انٹرنیشنل بے عزتی کرانے والے پاکستان کو اس بار طالبان نے دھوکہ رکھ دیا ہے۔ تو انڈیا کا قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، وہاں پہ تو انسانوں کی طرح کھڑے میں سارے کے سارے، وہاں پہ تو کوئی میں روڈ نہیں اٹھنے، وہاں پہ کوئی پیروں میں ٹانگوں میں تکلیف نہیں ہوتی، تو وہاں پہ تو بڑے آرام سے کھڑے میں ہیں۔ انڈیا کے قومی ترانے کے اوپر آپ لوگوں کی ٹانگوں میں کچھ نہیں ہوتا، وہاں تو ایک منٹ میں سیدھے ہو کے کھڑے رہتے ہیں، وہاں پہ تو بیٹھ جانا تھا نا، یا وہاں سے ہٹ جانا تھا، وہاں پہ تو آرام سے سیدھی لائن میں جو ہے وہ سب کے سب یوں کر کے کھڑے رہے، وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ طالبانیوں نے کھل کر کہا اتنی نفرت تو ہم اسرائیل سے بھی نہیں کرتے جتنی پاکستانیوں سے کرتے ہیں۔ افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی۔ یہی افغان حکام سے لے کے کرکٹ ٹیم تک جب وہ پڑوس بھارت میں ہوتی ہے اور ان کا جب قومی ترانہ بجتا ہے تو اس پہ تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں ان کی یہ منطق کہ جی اس ترانے میں موسیقی ہے اس لیے اس کے ادب میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے راشٹرگان کا افغان راجدوتوں نے اپمان کر دیا۔ طالبان کے ان دو ڈپلومیٹس نے بیٹھے بیٹھے ہی پاکستان کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ بڑا شوق تھا نا آپ لوگوں کو اسٹریٹجک ڈیپتھ بنانے کا اس ملک کے اندر، یہ دیکھ لیجئے آج اتنے سالوں کے بعد یہ صورتحال ہے۔ ان طالبانی ڈپلومیٹس نے پاکستان میں گھس کر ہی پاکستان کے منہ پر تھوک دیا ہے۔ پاکستان اور بھارت، آپ کو پتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کتنا اتار چڑھاؤ آتا رہا، 3 جنگیں بھی ہم نے لڑی، ابھی بھی تعلقات میں اتنی تلخی ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ایون کہ پاکستان اور بھارت مثلا اگر پاکستان کا جو مشن ہے بھارت کے اندر وہاں پر کوئی تقریب ہوتی ہے تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو میزبان ملک ہے اس کا نیشنل اینتھم بھی وہاں پر بجایا جاتا ہے، اور آف کورس جو وہاں پر جس ملک کا سفارت خانہ ہے اس کا بھی نیشنل اینتھم بجایا جاتا ہے، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ارسپیکٹو کہ اگر بھارت کا نیشنل اینتھم بھی بج رہا ہے تو وہاں پر ایون جو پاکستانی ڈپلومیٹس ہیں، پاکستانی مہمان، آپ کی ٹانگوں میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے نیشنل اینتھم پہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اگر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، گیٹ آؤٹ آف ہیئر، گیٹ آؤٹ آف دس کنٹری۔ اگر آپ پاکستان کے نیشنل اینتھم پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تو آپ جیسوں کی ضرورت نہیں ہے پھر یہاں پہ۔ وہاں کی حکومت کو چاہیے اپنے ہوش کے ناخن لے، اگر کوئی انسان کا بچہ ایسا ہے ان کو پہلے تمیز سکھائیں اور ان کو کہیں کہ آپ جب پاکستان کی سرزمین پہ اتریں گے آپ کو قومی ترانے کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا۔ کہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا کابل تو اس وقت بڑی خوشیاں منائی گئیں، یہاں پر ڈھول پیٹے گئے، اور مسلم لیگ نون کیا تحریک انصاف، اور انہوں نے اس کو ایک بڑی وکٹری قرار دیا۔ ہوسٹ کنٹری کی انسلٹ کرنے والی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو ایک ملک بلاتا ہے، آپ اس ملک کے اندر اپنے کونسلیٹ کھولا ہوا ہے، آپ نے ایمبیسی کھولی ہوئی ہے، اور جب اس ملک کا ترانہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں کرتے کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے یہاں ایک رویہ ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، سفارتی طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی ملک کے ترانے، قومی ترانے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں آداب کے ساتھ۔ پاکستان نے آپ کو کتنے سال یہاں پہ، کتنی دہائیاں جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو اپنی پناہ دی ہے، یہاں پہ ریفیوجی سٹیٹس آپ کو یہاں پہ دی ہیں، آپ لوگوں نے یہاں پہ شادیاں کی، فیملیز بنائی، جائیدادیں بنائی، سارا کچھ کیا، اور پھر اسی ملک کے نیشنل اینتھم کے لیے نہیں آپ کھڑے ہو سکتے۔ ان کی اینیموسٹی ٹورڈز پاکستان اٹس بگر دین انڈیا پاکستان رائیولری، مطلب اتنی اینیموسٹی یا اتنی ہیٹریٹ تو وہاں سے نہیں آتی جتنی ماضی قریب میں جو ہے وہ وہاں سے اب آنے لگی۔ اگر آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے پاکستان کے قومی ترانے کے اوپر کھڑے ہونے میں، آپ کو مروڑ اٹھتے ہیں تو یا آپ کو چٹکیاں بجتی ہیں جا کے، تو برائے مہربانی آئندہ تقریب شروع ہونے کے بعد، نیشنل اینتھم ہونے کے بعد پھر اندر تشریف لے آئیے گا، پھر اس ہال کے اندر تشریف لے آئیے گا۔ لیکن آئی ایم سوری ٹو سے، میں یہاں پہ زیادہ کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا، آبویسلی میں پھر بھی اس چیز کا لحاظ کر رہا ہوں کہ ہمارے پڑوسی مسلم ملک ہے، کہنا تو یہی چاہیے کہ برادر ملک ہے، لیکن جو حرکتیں بارڈر کے اس سائڈ سے اس سرزمین کے حوالے سے ہوتی ہیں بڑا برداشت کیا ہے، بہت برداشت کیا۔ جے ہند دوستو، دا انڈین نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ کنگاری اور بدحالی کے کگار پہ کھڑا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنی انٹرنیشنل بے عزتی کرانے کے لیے ہمیشہ سرخیوں میں رہتا ہے۔ اس کی انٹرنیشنل بے عزتی کہیں اور نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی دیش میں ہوئی ہے۔ قومی ترانہ جب پڑھا گیا، وہ اس کو پلے کیا گیا تو باقی پورا ہال جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، سوائے ان دو جو کونسلیٹ سے، افغانستان سے جو کونسلیٹ سے 2 افراد یہ آئے ہوئے تھے، یہ انہوں نے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا۔ اب اٹ لک ریئلی آڈ کہ تمام جو وہاں پہ ہال کے اندر لوگ موجود ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ صاحب جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا بائی دا وے، یہ میں نے بھی مجھے بھی جو ہے فرینکلی اسپیکنگ میں کھل کے بات کروں گا، مجھے بھی بڑا غصہ چڑھتا ہے، بہت دل کرتا ہے اگر میرے پاس اتھارٹی ہو تو میں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دوں۔ تمہارے اندر اتنی بھی نہیں ہے
कि तुम अपनी टांगों के ऊपर जो है 2 मिनट के लिए खड़े हो सके, तो तुम्हारे ऊपर शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंतखाबात का पहला मरहला शुरू हो गया है, दूसरा मरहला 25 एंड देन अक्टूबर 1 को होगा। हमें मालूम है कि सिस्टमैटिक तरीके से डेमोग्राफिक चेंज की जा रही है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। 10 साल के बाद इंतखाबात हो रहे हैं। आर्टिकल 35A एंड 370 की एब्रोगेशन के बाद पहला इंतखाब है उधर, तकरीबन 5 साल गुजर गए। नाउ 90 में से 24 हलकों के अंदर इंतखाबात हो चुके हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी उधर ज्यादा है। इन इंतखाबात को पाकिस्तान किस तरीके से देख रहा है सफारती सतह के ऊपर, एंड क्या ये इंतखाबात के तौर पे ही देखे जा रहे हैं? ना ही हमने कश्मीर पर इंडिया की जो हुक्मरानी है या उनका कब्जा है उसको एक्सेप्ट किया है, ना ही हम कश्मीर पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को एक्सेप्ट करते हैं। राइट, ये भी बता दीजिएगा कि एक तरफ तो डेमोग्राफिक चेंज वाला मामला बड़ा सीरियस है। इन इंतखाबात के अंदर ही 35,000 कश्मीरी पंडितों को वोट देने के लिए तैयार कर दिया है इंडिया ने। सो ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, और हैविंग सेड दैट, एंटोनियो गुटेरेस यूएन के सेक्रेटरी जनरल वो भी कह चुके हैं कि यूएन रेजोल्यूशंस अबाउट कश्मीर वो स्टैंड करती हैं। तो हम लोग कितना इसको एक्टिवली परसू करने वाले? देखिए, पाकिस्तान ने इसको बहुत एक्टिवली परसू करता रहा है। जो 2019 में इंडिया ने इलीगल इक़दामात लिए थे कश्मीर में, उसको यूनाइटेड नेशंस में डिबेट भी हुई थी, पर डेमोग्राफिक चेंजेस लाए जा रहे हैं। वहाँ पर आप जानती होंगी कि एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था जिसके अंडर हदबंदियाँ की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, और मुसलमानों की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनको कम किया गया था। सो ये इस तरह ये एक बहुत सोचा समझा मंसूबा है जिस पर इंडिया काम कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जो कभी ड्रैगन के पास अपनी जमीन गिरवी रखता है, तो कभी वहां के प्रधानमंत्री अलग अलग मुल्क में कटोरा लेकर पहुंचते हैं, तो कभी अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए गधों का सहारा लेता है। उसका अपने पड़ोसियों से हमेशा 36 का अखाड़ा भी रहता है। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब घर में घुसकर पाकिस्तान की अफगानिस्तान ने कर दी सुपर बेइज्जती, जिससे मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए शहबाज शरीफ। इस घटना के बाद पाकिस्तान और तालिबान के बीच फिर ठन गई है। मामला पाकिस्तान के पेशावर में एक कार्यक्रम से जुड़ा है जिसमें पाकिस्तान का राष्ट्रगान चलाया गया। उपस्थित तालिबानी राजदूत पाकिस्तान के राष्ट्रगान का अपमान करते हुए अपनी कुर्सी छोड़ नहीं उठे, जिसके बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।